النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. اللہ تبارک و تعالی بچے کی پیدائش کا ذکر کرتا ہے کہ وہ ایک مرحلے سے نہیں بلکہ 40 دنوں سے 40 کئی مرحلوں سے گزرتا ہے. سبحان اللہ. اور انہی مرحلوں میں بچے میں روح ڈال دی جاتی ہے, بچے کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے, عمر بھی لکھ دی جاتی ہے, وہ سعید ہے یا شقی ہے یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب ان تمام مراحل سے گزرتا ہوا بچہ 9-10 مہینوں کے بعد جب دنیا میں آتا ہے, بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے, دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے, بائیں کان میں اقامت دی جاتی ہے, اور بچے کو کہا جاتا ہے, اس کو یہ درس دیا جاتا ہے اے دنیا میں آنے والوں اذان بھی ہو چکی ہے اور اقامت بھی پڑھی جا چکی ہے. اذان اور اقامت درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہے, تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے, تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے, اور پھر اقامت کے بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ دنیا میں آنے کے وقت ہمیں یہ درس دیا جاتا ہے آنے آنے والے تیرے کان میں اذان بھی ہو گئی ہے, اقامت بھی پڑھی جا چکی ہے, اب جماعت تیار ہے. اب جماعت تیار ہے مطلب یہ ہے اذان بھی ہو گئی, اقامت بھی پڑھی جا چکی ہے. اب تیری بہت ہی مختصر زندگی ہے, 1 گھنٹے کی زندگی ہے, 1 دن کی زندگی ہے, یا 1 مہینے کی زندگی ہے, یا 1 سال کی زندگی ہے, یا 50 سال کی زندگی ہے, اگر زیادہ سے زیادہ ہو تو 1 صدی کی زندگی ہے. اے انسان آخر کار تمہیں میری پاس آنا ہے. اللہ فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. سبحان اللہ. اے انسان میں نے تجھے اسی مٹی سے پیدا کیا, تجھے اسی مٹی میں دوبارہ لوٹایا جائے گا, یعنی قبر میں تمہیں دوبارہ لوٹایا جائے گا. وفیہا ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اور اسی قبر سے دوبارہ تمہیں اٹھایا جائے گا.